بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ فروزن شولڈر یعنی کندھے کا سن ہو جانا۔ تو اس کے تیز رفتار اور کامیاب علاج کے بارے میں بات کریں گے، اور فروزن شولڈر کی علامات اور وجوہات اور اس کا کیا علاج ہے ہومیوپیتھی میں، آپ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ سامعین ناظرین، اکثر جب کسی کے کندھوں میں درد ہو یا کندھوں کی تحریک محدود ہو، یعنی کندھوں کو بھرپور طریقے سے حرکت نہ دے پائیں، تو یہ کیفیت فروزن شولڈر کہلاتی ہے۔ فروزن شولڈر کے باعث کندھوں کی جوائنٹ اور کٹوری میں درد، سختی اور اکڑ، ساتھ ہی کندھوں کی تحریک بھی محدود ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر فزیکل جانچ کے بعد کندھوں کی تحریک دیکھتے ہوئے اس کی تشخیص کرتے ہیں، ایکس رے بھی کروا سکتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ مسئلہ کہیں آرتھرائٹس یا ہڈی ٹوٹنے وغیرہ کا تو نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ درد، چوٹ یا کسی اور دائمی بیماری کے باعث جب آپ حرکت نہیں کرتے تو یہ مسئلہ سر اٹھانے لگتا ہے۔ سروائٹک کے 7 ڈسک ہیں، جب نرو کمپریس ہو جاتی ہے تو فروزن شولڈر ہو جاتا ہے۔ کندھوں میں ہونے والی کسی بھی تکلیف کا اگر بروقت علاج نہ کروایا جائے تو آگے جا کر یہ فروزن شولڈر کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی وجوہات کوئی چوٹ، شوگر کا مرض اور سٹروک بھی ہو سکتی ہیں۔ ارد گرد کے ٹیشوز اور جوڑ اکڑنے کے باعث کندھے کی نقل و حرکت مشکل اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ کندھوں کی یہ حالت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اگر صحیح طور پر اس کا علاج باقاعدگی سے علاج کروا لیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فروزن شولڈر کی تکلیف کب ہو سکتی ہے؟ کسی آپریشن یا چوٹ کے بعد، 40 سال سے 70 سال کی عمر کے دوران۔ مردوں کے مقابلے میں سامعین نظری خواتین میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً وہ خواتین جن کے حیض بند ہو جاتے ہیں تو اس کے خطرات بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو جو دائمی یا مستقل بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ، اس کے لیے ڈاکٹر جو ہے نا درد اور سوجن کم کرنے کی دوا کے ساتھ ساتھ انجیکشن بھی دیتے ہیں۔ متاثرہ حصے کو ہیٹ بھی پہنچائی جاتی ہے تاکہ ہیٹ سے درد میں افاقہ ہو۔ ہلکی پھلکی اسٹریچنگ اور فزیکل تھراپی بھی فروزن شولڈر میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر فروزن شولڈر میں علاج سے فائدہ نہ ہو تو سرجری بھی کی جاتی ہے۔ احتیاط: کسی بھی سرجری یا چوٹ لگنے کے بعد ورزش، اسٹریچنگ اور کندھوں کو تحریک میں رکھنے سے فروزن شولڈر سے بچا جا سکتا ہے۔ کندھوں پر انگوٹھوں کی مدد سے 30 سیکنڈ مساج سے بھی آرام آ جاتا ہے۔ احتیاط اور ڈاکٹر کے مشورے سے اس مسئلے کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ 1 سال کے باقاعدہ علاج اور احتیاط سے اس مرض کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو سامعین ناظرین، فروزن شولڈر کے لیے کون سی ایکسرسائز کی جائے؟ آپ اس کے لیے یہ کریں کہ دیوار یا کسی چیز سے الماری کے ساتھ انگلیوں کو چلائیں، جس طرح سیڑھیاں چڑھتے ہیں۔ دن میں 3 دفعہ کم از کم یہ ورزش کریں۔ ہاتھ جتنا انگلیوں کی سیڑھیاں چڑھاتے اور اوپر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، آہستہ آہستہ آرام آ جائے گا۔ ہاتھ کو کندھے کی سیدھ میں رکھیں اور جس طرح پینٹ کرتے ہیں ہاتھ کو اس طرح آہستہ حرکت دیں۔ جتنا آپ کا ہاتھ حرکت میں رہے گا اتنی جلدی ہی آرام آئے گا۔ اچھا، نمبر 3 یہ کہ پہلے شولڈر پر ہلکا سا تیل لگائیں۔ ہاتھ شولڈر پر رکھ کر انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے ہلکا سا مساج کریں۔ اس کے بعد ہاتھ سیدھا کرنے کی کوشش کریں، سیدھا کر کے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ اوپر آرام سے اٹھ جائے گا۔ اب آتے ہیں سامعین ناظرین کا اس کا ہومیوپیتھک میں کیا علاج ہے۔
تو ہومیوپیتھک دوا کاسٹیکم 30 پوٹنسی میں اس ڈھیٹ اور ضدی مرض کا تیز رفتار اور کامیاب ترین علاج ہے۔ دوا کے 3 قطرے حسب خواہش پانی کی مقدار میں ملا کر صبح، دوپہر، رات، کھانے اور ناشتے سے پہلے یا بعد میں استعمال کریں۔ علاج کی ابتدا میں روزانہ نہار منہ ہومیوپیتھک دوا آرنیکا 200 کے 3 قطرے 1 گلاس پانی میں ملا کر یا آدھا گلاس پانی میں ملا کر 1 ہفتے تک مسلسل استعمال کریں، اور دوا کا مزید استعمال نہ کریں۔ یہ صرف ابتدائی 1 ہفتے استعمال ہوگی۔ اس مرض میں برایونیا 30 اس مسئلے کی بہت بڑی دوا ہے۔ جب علامات حرکت سے زیادہ ہو جائیں اور دبانے سے آرام آئے، میوکس ممبرین کی خشکی کو یہ دوا دور کر دیتی ہے۔ آرم میٹ 30 شوگر کے مریضوں میں یہ اچھا کام کرتی ہے۔ شام اور رات میں کندھے کا درد بڑھ جاتا ہے، ہڈی کے اسٹرکچر میں تبدیلی، اپنی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے مایوس اور رائے نجات خودکشی کو سمجھتا ہے، ساتھ ہی ڈی جنریشن پروسیس۔ اچھا، کلکیریا اس کے بعد نمبر آتا ہے کلکیریا 4 اور 6X کا۔ جوڑ میں سختی، آئی ہوئی سختی کو کم کرتی ہے، کیلشیم کی کمی کو دور کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو حرکت دینے سے جس مریض کو آرام آتا ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے۔ ہڈی کی ڈی جنریشن پروسیس کو بھی یہ دوا ٹھیک کرتی ہے۔ کالچیکم 30 اگر درد حرکت سے بڑھے اور سینک کرنے سے یعنی ٹکور کرنے سے آرام آئے تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ میگنیشیا فار 6X اگر درد دبانے سے آرام آئے اور ٹکور کرنے سے آرام ملے تو یہ دوا بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اس مریض میں سردیوں میں اس کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو سے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔